کہ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والدہ حسنین کا نام زہرا ہے، قرآن کی اصل کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، محمد کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، بخت حیدر کرار کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، امامت کے چشمے ازل کا نام زہرا ہے، مرضی محدثہ کا نام زہرا ہے۔ وہ اس چار مصروں میں توجہ فرمائے، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں، بنت پیغمبر کے سوا رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بفاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو کانہ البدر فی لیلت تمامہ وکمال۔ درود محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت اللہ ساعتا وإذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت اللہ ساعتا وإذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ تاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحتی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم اہو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ تاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی ویا صاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا بطوح يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا.
فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذی ملک علیا زین العابدین بالامامۃ والہدى ایاک نعبد عبادۃ تبلغنا فی القیامہ وبصحبۃ محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الکاظم وعلی ابن موسى الرضا وإياك نستعین كما استعان بك محمد التقی وعلی النقی اللذائنهما من اہل المجد والہدى اہدنا الصراط المستقیم هو متابعة حسن العسکری ومحمد المہدی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات بجزمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، شب جمعہ ہے اور اس شب جمعہ کی مناسبت کے ساتھ ساتھ آج کی یہ مجلس ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے بھی منعقد کی گئی ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ عزیزان آج کی اس شب میں اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ میں مرحومہ بی بی امتل بنت محمد رمضان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں اور پروردگار عالم سے طلب کریں کہ پروردگارہ ہمارے جملہ مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما.
ان کے قبور پر اہل بیت علیہ السلام کے نور کو نازل فرما، اور برزخ کے سفر میں اہل بیت علیہ السلام کی ان کو حمایت و نصرت نصیب فرما ببرکت صلوات علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جناب رضا سرسوی صاحب کا یہ شعر ہمیں بہت پسند ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور واقعاً حقیقت ہے یہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی ہے، اور ماں کی زندگی بلکہ ایک لڑکی کی زندگی جب سے شروع ہوتی ہے تب سے لے کر وہ لڑکی کبھی اپنے باپ کے لیے، کبھی اپنے بھائی کے لیے، کبھی اپنی والدہ کے لیے، کبھی اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے اور اپنے گھر کو سجانے اور سنوارنے میں گزار دیتی ہے۔ لہٰذا جناب رضا سرسوی صاحب نے والدہ کے عنوان سے جو ایک قصیدہ لکھا ہے، مکمل نظم لکھی ہے، اس نظم کا سب سے پہلا شعر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اور واقعاً یہ ایک ماں کا کردار ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی زندگی کو بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے، اپنی زندگی کی تمام تر خوشیوں کو، اپنی زندگی کی تمام تر نعمتوں کو، اپنی زندگی کی تمام تر سعی اور کوششوں کو، اپنی زندگی کی تمام تر طاقت و توانائی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت میں گزار دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام، صلوات پڑھیں عظمت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو کہ ماں خود تو بھوکی رہتی ہے لیکن تمہیں کھلاتی ہے، ماں خود تو لباس بوسیدہ پہنتی ہے، پرانا لباس پہنتی ہے لیکن تمہیں نیا لباس دیتی ہے، ماں خود تو بعد میں کھاتی ہے تمہیں پہلے کھلاتی ہے، ماں اس کم سنی کے عالم میں جب تم کچھ بول نہیں سکتے تھے، جب تم کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے، جب تم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، یہ ماں تھی جو تمہارے بولنے سے پہلے سمجھ جاتی تھی کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں پیاس لگی ہے۔ یہ وہی ماں ہے کہ جو بستر پر خود تو گیلے میں سوتی ہے لیکن تمہیں اپنے سینے سے لگا کر تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے کہ جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے شکم میں تمام تر اذیتیں برداشت کرنے کے بعد رکھا۔ یہ وہ ماں ہے جو اس عالم میں تمہارا شکم سیر کراتی ہے کہ جس عالم میں کوئی بھی کسی کو اپنے قلب جگر سے، شیر سے سیراب نہیں کرتا۔ یہ ماں ہے کہ جو تمہارے لیے اپنی تمام تر خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس ماں کی عظمت کو سمجھنا، اس ماں کی منزلت کو سمجھنا ایک بچے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لہٰذا تکرار نہ ہو، صرف خلاصتاً بیان کر دیں۔ روایت میں ملتا ہے لا ولا بظفرت واحدہ، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوات پڑھیں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سوال کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ جس شخص نے اپنی ماں کے لیے تمام کاموں کو انجام دیا، اس کی تمام تر خدمات کی اور حج کے بعد رسول کی خدمت میں پیش ہوا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا ولا بظفرۃ واحدہ، ابھی تم نے اس کی ایک سانس کا حق ادا نہیں کیا جو اس کے شکم میں تم نے لی تھی۔ اللہ اکبر! جب ایک ماں کہے پوری زندگی میں، عزیزان گرامی قدر، پوری زندگی کی بات بہت دور کی بات ہے، جب ایک بچہ اس کی ماں کے شکم میں صرف ایک سانس لیتا ہے، پوری زندگی کی خدمت کے باوجود اس ایک سانس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس ماں کی تمام تر زندگی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اصلاً امکان پذیر نہیں ہے۔ یہ ماں کا حق ہے
جو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس ماں نے اس بچے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا جناب رضا سرسوی صاحب کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اور ماں کی عظمت اور منزلت کو سمجھنا ہے تو پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پوچھئے ان بچوں سے جا کر جن کی مر جاتی ہے ماں، پوچھئے ان بچوں سے جا کر جن کی مر جاتی ہے ماں۔ واقعاً ماں ایک بہت عظیم نعمت کا نام ہے، ماں ایک بہت عظیم شخصیت کا نام ہے۔ قدر جاننی چاہیے ان انسانوں کو، ان لوگوں کو کہ جن کی حیات میں ابھی ان کی ماں زندہ ہے۔ ماں کی عظمت کتنی ہے۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے، ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں لڑکھڑائے، گرنے لگے۔ اب جیسے ہی گرے، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اپنی والدہ سے سوال کیا، پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگارا یہ بتا میرے معبود، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے نہ لڑکھڑایا، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی، میرے زندگی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، پروردگار یہ کیا وجہ ہے کہ آج میں تیرے پاس کوہ طور پر آ رہا ہوں اور لڑکھڑا رہا ہوں؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لہذا موسیٰ اب اپنا ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں۔ لہذا وہ انسان، وہ شخص جو اپنی ماں کا سایہ اس کے سر پر برقرار رکھتا ہے، وہ شخص جس کی ماں زندہ ہے، اس شخص کو اپنی ماں کی قدر و منزلت کو جاننا چاہیے اور اس ماں کی خدمت کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ شب جمعہ میں نے اس سے پہلے والی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے، یہ انسان موت سے کیوں خوف کھاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے پہلی وجہ بیان کی تھی کہ یہ انسان حقیقت موت سے ناواقف ہے، یہ انسان حقیقت موت سے آشنا نہیں ہے، لہذا یہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ تخافو من الموت لأنک لا تعرف۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تم حقیقت موت سے آشنا نہیں ہو۔ لہذا پہلی وجہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے، جو انسان مرنے سے گھبراتا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں، وہ یہ ہے کہ موت کی حقیقت سے انسان غافل ہے، نہ آشنا ہے، حقیقت موت کے بارے میں نہیں جانتا۔ جس طریقے سے ایک بچہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گریہ کرتا ہے، نہیں جانتا ہے، اسی لیے گریہ کرتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا کہ یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، لہٰذا وہ بچہ اس دوا سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ حقیقت موت سے نہ آشنا ہے، حقیقت موت سے غافل ہیں۔ حقیقت موت سے اگر آشنائی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کبھی بھی موت سے فرار اختیار نہیں کریں گے، کبھی بھی موت سے ڈریں گے نہیں، کبھی بھی مرنے سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ چاہیں گے کہ ہم جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ جو ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہماری زندگی گامزن ہو اور شروع ہو۔ دوسری وجہ جو یہ انسان موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وہ ہے تعلقات دنیا۔ انسان اس دنیا کی خاطر، انسان اس دنیا کی محبتوں کی خاطر، انسان اس دنیا کی رعنائیوں کی خاطر، انسان اس دنیا کی چکا چوند کی خاطر، اس دنیا سے تعلقات کی خاطر، اس دنیا سے محبت کی خاطر مرنا نہیں چاہتا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، یا رسول اللہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں موت سے ڈرتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عندک مال، کہ تمہارے پاس مال و متاع ہے؟
یا رسول اللہ ہاں معلومات، انسان معلومات کی خاطر، انسان مقام و منصب کی خاطر، انسان دنیا سے تعلقات کی خاطر، انسان دنیا سے محبت کی خاطر، انسان دنیا کی چیزوں سے لگاؤ کی خاطر مرنا نہیں چاہتا. لہٰذا دوسری وجہ جو انسان موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، وہ ہے انسان کا تعلقات دنیا رکھنا، دنیا سے تعلقات، دنیا سے محبت رکھنا انسان کی موت سے ڈرنے کا سبب بنتا ہے. تیسری وجہ جو انسان کے موت سے ڈرنے کا سبب بنتی ہے وہ ظلم و ستم و بدکاری ہو. یہ تمام تر چیزیں انسان سے موت کے ڈرنے کا سبب بنتی ہیں. یہ انسان موت سے گھبراتا ہے ظلم و ستم کی خاطر، لوگوں پر ظلم، لوگوں پر ستم، حقوق العباد کا انجام نہ دینا، حقوق خدا کو پامال کرنا، یہ انسان سے موت کے ڈرنے کا سبب بنتا ہے. عزیزان گرامی، جب یہ انسان مر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کو اسی کے دسترخوان پر بٹھالا جاتا ہے. کہیں الگ سے کچھ اس کے لیے نہیں لے گا. پروردگار عالم کو شوق نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہم پر عذاب کرے. پروردگار عالم کے فرشتوں کو شوق نہیں ہے کہ وہ فرشتے آئے حالت احتضار میں ہم پر سزائیں دیں، ہمیں ماریں. قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے مر انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے پر مارتے، اس کی پشت پر مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام نہیں دیے، بدکاریاں کی ہیں، غلط کاریاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے. لہذا فرشتے حالت اقتدار میں اس کے گالوں پر مارتے ہیں، اس کے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں. اس نے اپنی دنیا کو خراب کیا، اس نے آخرت کو خراب کیا، لہذا فرشتے عذاب کریں. وگرنہ فرشتوں کو مزہ نہیں آتا ہے، فرشتوں کو شوق نہیں ہے وہ ہمیں عذاب کریں. پروردگار عالم کو شوق نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے، وہ برزخ میں ہمیں عذاب میں مبتلا کرے. بلکہ یہ انسان جب مر جاتا ہے اس کو اس کے سفرے پر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر بٹھا دیا جاتا ہے. اب اس دسترخوان پر اگر اس نے نیکیاں بھیجی ہیں تو نیکیاں نصیب ہوں گی. اگر اس انسان نے اس دسترخوان پر ظلم و ستم کی کاشتکاری کی ہے تو پھر وہی محصول اس کو حاصل کرنا پڑے. جیسا اس انسان نے اس دسترخوان پر لگایا ہے، بریانی دسترخوان پر رکھی ہے تو بریانی ملے گی، قورمہ رکھا ہے تو قورمہ ملے گا، سلاد رکھی ہے تو سلاد ملے گا. اور اگر مٹی، پتھر، کنکر، بچھو، سانپ کے طور پر، اپنے گناہوں کے طور پر اس دسترخوان پر ان سب چیزوں کو بھیجا ہے تو لہٰذا یہ ملے گا. جیسا انسان نے کیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسے جیسے تم دنیا میں اس کھیتی میں بوگے، ویسے ویسے اس آخرت میں اسی کھیتی کو حاصل کرو گے. پروردگار عالم وہی چیز ہمیں نصیب کرائے گا جس چیز کو ہم نے یہاں سے اپنی قبر میں پہلے سے بھیج دیا ہے. عبادتیں بھیجی ہیں تو ثواب ملے گا، غلط کاریاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، حقوق العباد کو غصب کیا ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، بغض و حسد و کینہ رکھا ہے، تو اس کا عذاب ملے گا. لہذا پروردگار عالم امام علی مقام امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں، ہم موت سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہم نہیں مرنا چاہتے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے. وَعَمَّرْتُكُمْ دُنْيَاكُمْ، اور تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے. اخربتم آخرتکم، اپنی آخرت کو خراب کیا، وَعَمَّرْتُكُمْ دُنْيَاكُمْ، اور تم نے اپنی دنیا کو بسا لیا ہے. لہذا جب تم نے اپنی اس دنیا کو بسا لیا اور آخرت کو خراب کر لیا، فَأَنْتُمْ تَكْرَحُونَ النَّقْلَةَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، پس تم نے اس دنیا کو آباد کیا ہے، اس آباد کی ہوئی دنیا میں سے اس خرابے میں جانے سے گھبراتے ہو. آپ فرض کیجئے عزیزان گرامی قدر، کسی انسان کے دو گھر ہیں. ایک گھر وہ ہے کہ جس نے اس نے رہنے کے لیے انتخاب کیا ہے، ایک گھر وہ ہے جو ابھی بوسیدہ ہے، خراب ہے، دوسری جگہ پر موجود ہے. یہ انسان
عموماً کس جگہ پر جانا چاہتا ہے، کس جگہ پر رکنا چاہتا ہے؟ یہ انسان اسی جگہ پر رکنا چاہتا ہے جس جگہ پر اس نے رہنے کا انتخاب کیا ہے، جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، جس جگہ پر اس نے اپنی تمام تر آسائشوں کو اکٹھا کیا ہے، آمادہ کیا ہے، لہٰذا یہ انسان اس جگہ پر رکنا چاہتا ہے، نہ یہ کہ اس جگہ پر اس گھر میں جانا چاہتا ہے جس گھر میں اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جس گھر کی لائٹ کٹی ہوئی ہے، جس گھر میں پینٹ نہیں ہوا ہے، جس گھر پر فرش موجود نہیں ہے، فریج نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے، گیس چولہا نہیں ہے، کچن کے ساز و سامان نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان اس خرابے میں نہیں جانا چاہے گا۔ کس جگہ پر رکنا چاہے گا؟ اس جگہ پر رکنا چاہے گا جس کو اس نے آباد کیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، دنیا کو آباد کر لیا، لہٰذا تم اس آباد دنیا میں سے اس خرابے میں جانا نہیں چاہتے۔ اگر اس دنیا کو آباد کیا ہے تو وہ خرابہ لگے گا، لیکن اگر وہاں کے لیے آمادہ ہیں، اگر اس آخرت کے لیے کام کیا ہے، اگر عبادتیں کی ہیں، نیکیاں انجام دی ہیں، ولایت اہل بیت رکھی ہے، دینداری کی ہے، شریعت مداری کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو راضی کیا ہے، روضہ مقدسات کی زیارت کی ہیں، مومنین کو خوش کیا ہے، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، ظلم، ستم، بے حیائی، بے غیرتی سے بچے ہیں، پرہیز کیا ہے، لہٰذا پھر اس دنیا میں جانے سے کبھی بھی یہ انسان گھبرائے گا نہیں۔ اگر اس دنیا کو آباد کیا ہے تو اسے وہ خرابہ لگے گا، لیکن اگر اس دنیا کو اس طریقے سے جیا جس طریقے سے پروردگار نے چاہا، جس طریقے سے محمد و آل محمد نے چاہا، صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر آباد کیا ہے اس دنیا کو، یہ دنیا دل دینے لائق نہیں ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا دنیا الیک انی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، خری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھ علی ابن ابی طالب کو دھوکہ نہ دینا۔ طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی، جسے 3 مرتبہ طلاق دے دی پھر اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو خاندان عصمت و طہارت کی امیر کائنات جیسی شخصیت ہے۔ یہاں تو ہم امام حسن مجتبی کے فرزند ارجمند جناب قاسم کا جملہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ بھی امام کے فرزند ہیں۔ آپ اصحاب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آ جائیے کہ اصحاب اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی موت سے غفلت نہیں کی ہے، کبھی بھی موت سے فرار اختیار نہیں کیا، لہٰذا ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والے موت سے نہ گھبرائے، ان کے اصحاب تیر و تبر سے نہ گھبرائے، تو ہم کیسے موت سے گھبرا سکتے ہیں؟ ہم کیسے موت سے ڈرتے ہیں؟ ملا ناصر الدین ایک عظیم عالم دین، ایک جید عالم دین، ایک عالم بعمل، ایک عالم بکردار، ایک عارف، اپنی بستی سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ ایک قبر ہے، قبرستان سے گزر ہوا قبر ہے، بوسیدہ ہے، دہ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، دھس چکی ہے۔ ایک مرتبہ اس قبر کو دیکھا اور قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ ملا ناصر الدین اس قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ اب جو ناصر الدین قبر میں لیٹے، اپنی آنکھوں کو بند کیا، منکر نکیر کے سوالوں کو سوچ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، کچھ لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ اپنے جانوروں کے ساتھ واپس پلٹ کر آ رہے تھے بستی کی طرف۔ اب جب جانوروں کے ساتھ بستی کی طرف پلٹ کر آ رہے تھے، شام کا وقت ہو چلا تھا، جانوروں کی آوازیں، ان کے ہنہنانے کی آوازیں، جانوروں کو ہکالنے کی آوازیں، اب جو یہ آوازیں ملا ناصر الدین کی کے کانوں تک پہنچی، ایک مرتبہ ملا ناصر الدین گھبرائے اور ایک دم سے اٹھے۔ اب جو جیسی قبر میں سے اٹھے، ایک مرتبہ جتنے جانور تھے سب بھٹک گئے، سارے جانور ایک دم سے۔ اب جو جانور جتنے بھی لوگ ان جانوروں پہ سوار تھے وہ پریشان ہوئے، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا۔ اب جو کیا دیکھا کہ ملا ناصر الدین ہے، کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟
کہ میں تو قبر میں اس لیے لیٹا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کر سکوں. اب اتنے درمیان میں تم آ گئے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اب جو جتنے بھی لوگ جانوروں سے گرے تھے، ان کے جانور پریشان ہوئے تھے، ان کے جانور بھی تھے، انہوں نے ملا ناصر الدین کو مارنا شروع کیا، لباس پھٹ گئے، جسم سے خون عمودار ہو گیا، خون نکلنے لگا. اب جو ایسی حالت میں گھر پہنچے، اب جو ہمسر کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد ہمسر نے کہا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تمام تر ماجرے کو بیان کیا کہ ایسے ایسے ہو گیا. کہا اچھا ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، بٹھا لا، لباس تبدیل کرائے، خون کو صاف کرایا. صاف کرانے کے بعد آخر میں ہمسر محترم ملا ناصر الدین سے پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتائیے، اچھا ٹھیک ہے قبر میں لیٹ گئے تھے، قبر میں سو گئے تھے، اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیسا لگا تھا آپ کو، کیسا محسوس ہوا تھا؟ یہ انسان قبرستان میں جانے سے گھبراتا ہے. ملا ناصر الدین قبر میں لیٹ گئے کہ آپ کو قبر میں لیٹے کیسا لگا، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ملا ناصر الدین کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جانوروں کو اذیت نہ کرو، کسی کے جانوروں کو نہ بتکاؤ تو قبر بری چیز نہیں ہے. کیا مطلب عزیزان گرامی قدر؟ اگر کسی کو اذیت نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر ستم نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کے حق کو پامال نہ کریں، حقوق العباد کو بھی انجام دیں، حقوق اللہ کو بھی انجام دیں، تو لہذا قبر بہت اچھی چیز ہے. قبر میں نور بھی ہوگا، قبر میں ثواب بھی ہوگا، قبر میں رحمتیں بھی ہوں گی، قبر میں برکتیں بھی ہوں گی، قبر میں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر جس طریقے سے ملا ناصر الدین نے کسی کے جانوروں کو بتکایا لہذا مار پڑی، آج بھی اگر اس دنیا میں ہم کسی انسان کے لیے غلط افعال کو انجام دیں گے، غلط فعل کو انجام دیں گے، لہٰذا وہی چیز جو آج اس دنیا میں کی ہے کل قبر میں ہمیں نصیب ہوگی. لہٰذا عزیزان گرامی اس دنیا کے اندر اس راستے پر چلے جس راستے پر پروردگار عالم چلانا چاہتا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف آج کی اس تقریر کے عنوان سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کے اس معاشرے کے اعتبار سے اس گھر کے اندر والدین کا حق کیا ہے، والدین کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے. سورہ لقمان، جناب لقمان اپنے فرزند کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، ایک ماں باپ کو اپنے اس گھر کو کس طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے. دیکھیے عزیزان گرامی، کوئی بھی انسان اپنے حق کے لیے نہیں کہے گا. آپ کی خدمت میں عرض کریں، باپ اگر تھکا ہارا گھر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے گھر میں، تو اب وہ باپ اگر خود یہ کہے کہ میں تھکا ہارا آ رہا ہوں، میں پریشان آ رہا ہوں، گھر سے باہر گیا ہوا تھا، کام میں مشغول تھا، تھک گیا ہوں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، لہٰذا میرا اس بات کا خیال رکھو، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، قبیح ہے کہ ایک انسان اپنی عزت خود کرانا چاہے. عزت دوسرا آدمی کرائے، دوسرا اس بات کو سمجھنا چاہیے، دوسرے کو اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس انسان کی کیا عزت ہے، اس انسان کی کیا اہمیت ہے. باپ آ کر کے ان تمام تر چیزوں کو اگر کہے گا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں پریشان آیا ہوں، مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، بچوں کو خاموش رکھو، میں ذہنی طور پر پریشان ہوں، لہٰذا یہ چیز صحیح. لیکن اگر وہیں والدہ اٹھ کر کے، اس کی ہمسر اٹھ کر کے یہ بات کہے بچوں سے، بچوں نہیں پریشان نہیں ہو بابا، ابھی باہر سے کام کر کے آئے ہیں، پریشان ہو کے آئے ہیں، دن بھر گئے ہوئے ہیں، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، بیٹا خیال رکھو اس چیز کا، یہ چیز ممدوح ہے. اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی یہ بات، صبح سے میں کچن میں موجود ہوں، ناشتہ بنایا، کھانا بنایا، برتن دھوئے ہیں، صفائی کری ہے، کپڑے دھوئے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اگر وہ خود بیان کرنے لگے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہیں اس کا ہمسر، اس کا شوہر بچوں سے کہے بیٹا خیال رکھو، ماں نے صبح ناشتہ بنایا تھا، دوپہر کا کھانا بنایا تھا، گھر کی صفائی کری تھی، گھر کی دیکھ بھال کری تھی، ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھو بیٹا، والدہ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، والدہ کا احترام کرو، کام کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاؤ، یہ اچھی چیز ہے. یہ حقوق ہے، یہ طریقہ ہے بیان کرنے کا، گھر کو مینٹین رکھنے کا، گھر کو سجانے اور سنوارنے کا. آپ کی خدمت میں عرض کریں سورہ لقمان. عزیزان گرامی آپ دیکھیں جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کچھ وصیت اور نصیحتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ
کوئی بھی نصیحت کسی کو اپنے بارے میں اگر کریں، یعنی میں اپنے بارے میں نصیحت کرنے لگوں، بھائی میں مولانا ہوں لہٰذا آپ کو میرا احترام کرنا چاہیے، میرا خیال رکھنا چاہیے، میری دیکھ بھال کرنی چاہیے، مجھے کوئی اذیت نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، یہ بات غلط ہے، یہ بات خراب ہے. اس بات کو دوسرا آدمی سوچے اور اس چیز کا خیال رکھے، یہ بات اچھی ہے. لیکن اپنی زبان سے اگر اس بات کو ہم کہیں، دیکھیں کیا قرآن کیا کہتا ہے. جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں جناب لقمان کی ہیں. لیکن اس درمیان میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. معاذہ کر رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو جناب لقمان. سب سے پہلے ہی وعظ و نصیحت کیا کی ہے؟ سب سے پہلی وصیت کیا کی ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دو. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت عظیم گناہ ہے. دیکھیں ایک آیت، اس کے فوراً بعد یہاں پر اب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے تم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ میں اور اپنی والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. ایک نصیحت کی کہ اللہ کا شرک نہ کرو، پروردگار عالم کے لیے کسی کا شریک قرار نہ دو کہ شرک ظلم عظیم ہے. اس کے بعد جناب لقمان نے یہ جملہ نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یعنی اب یہاں پر جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ اس نے بڑی اذیتوں کے ساتھ میں، بڑی مشکلات کے ساتھ میں، بڑی پریشانیوں کے ساتھ میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا ہے اور 2 سال تک اس نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں. یہ چیز جناب لقمان نے نہیں کہی، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرے. اس کے بعد پھر 19ویں آیت تک پھر جناب لقمان نے اپنی تمام تر جو اور دوسری نصیحتیں تھیں ان نصیحتوں کو بیان کیا ہے. کیا جناب لقمان اس نصیحت کو بھول گئے تھے کہ پروردگار عالم نے جب سورہ لقمان نازل کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ پیغمبر یہ پہلی ایک نصیحت کی تھی، اس کے بعد میں والدہ کے بارے میں نصیحت کرنا بھول گئے تھے، لہٰذا ہم نے اس نصیحت کو بیان کیا؟ نہیں، جناب لقمان نے تمام تر وصیتیں کی، لیکن وہ نصیحت جو وہ خود کرتے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، جو اثر پروردگار عالم نے اس آیت کو رکھنے کے بعد میں کیا ہے کہ والدہ کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مقام و منزلت کیا ہے، پروردگار عالم نے بیان کیا. لہٰذا عزیزان گرامی جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو ایک دوسرے کا ہمیں اس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو وعظ و نصیحت کرتی رہے کہ تم اپنے بابا کا خیال رکھو، اپنے بابا کی مشکلوں اور ان کی پریشانیوں کا خیال رکھو. شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کو وعظ و نصیحت کرے کہ ماں کا خیال رکھو، ماں کی پریشانیاں اور اس کی بے چینیاں اور اس کے کام کا خیال رکھو. اس کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور پروردگار عالم کی تعلیمات ہے، جسے پروردگار عالم نے اس معاشرے کو سنوارنے اور سجانے کے لیے، اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پروردگار عالم نے خاندان عصمت و طہارت کو ہمارے لیے بھیجا اور قرآن کو ہمارے لیے نازل کیا. لہٰذا جن جن نے دامن قرآن کو تھاما ہے ان کی زندگی بھلے ہی دنیاوی اعتبار سے سخت کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی دامن پروردگار عالم کو نہیں چھوڑتے. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے عزیزان گرامی، واقعاً بڑا سخت ہوتا ہے. ماں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا بڑا سخت ہوتا ہے، اور اگر وہ ماں فاطمہ جیسی ہو تو کتنا سخت ہے. پروردگار عالم
دعا ہے کہ پروردگار ہر بچے کے سر پر اس کے والدین کا سایہ برقرار رکھ، والدین کی شفقت سے ان بچوں کو ہمیشہ سرشار فرما جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑا عظیم، بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے۔ پروردگار ان بچوں کو صبر نصیب فرمائے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک عظیم شفقت سے محروم ہو گئے وہ بچے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ ایام نزدیک آنے والے ہیں کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا جائے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کتنی اذیتوں، کتنی پریشانیوں، کتنے اضطراب، شکم پر دروازہ گر چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر ہے اور دوسرے ہاتھ پر زخم ہے، تازیانہ قنفس تھا۔ ہاں عزیز اور میرے دوستو، اس عالم میں یہ شہزادی کبھی ایک صحابی کے دروازے پر جاتی ہے، کبھی دوسرے صحابی کے دروازے پر جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں جو اس زہرا کی نصرت و مدد کرتا ہوا نظر آئے۔ آخر کار عزیزو اور میرے دوستو، جب یہ شہزادی جنت البقیع کے پاس موجود اس حجرے میں جایا کرتی تھی جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، ایک مرتبہ وہاں پر گریا کرتی تھی، اپنے بابا کو رویا کرتی تھی اپنے بابا کے لیے۔ لیکن ظالموں نے جس طریقے سے آج قبر زہرا ویران ہے، اسی طریقے سے ان کے اجداد نے حضرت زہرا جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، اس پیڑ کو کاٹ دیا۔ ہائے شہزادی، کل بھی جلتی دھوپ کے درمیان اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، آج بھی اسی شہزادی کا روزہ، اس کی قبر ویران ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ عزیزو اور میرے دوستو، بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بیٹے نے اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے، پروردگارا اس ماں کی قبر پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرمانا۔ عزیزو اور میرے دوستو، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب جناب زہرا کا غسل و کفن ہو گیا، ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے اپنے تمام تر بچوں کو صدا دی، اے زینب ام کلثوم، آؤ زہرا کا آخری دیدار کر لو۔ زینب ام کلثوم چلی، کم سن بچیاں ہیں، ماں کا آخری دیدار ہوا۔ ایک مرتبہ مولا میر کائنات کہتے ہیں، اے حسن مجتبی، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن مجتبی چلے، ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن اب جو چھوٹے شہزادے مولا حسین کو بلایا، اے حسین ذرا آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ مولا حسین دور کھڑے ہوئے فرمایا، بابا جان جب تک اماں نہ بلائے گی اماں کے پاس نہ آؤں گا۔ عزیزو، ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، آجا میرے لال حسین، آج مدینے کی سرزمین پر یہ تیری ماں تجھے بلا رہی ہے، کل جب کربلا آباد ہوگی، عصر عاشور ہوگا، شمر کا قند خنجر ہوگا، زی سے زمین کی طرف آؤ گے، میرا لال میں تجھے اپنی آغوش میں لے لوں گی۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس روایت کے آخری فقرات ہیں، آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ ننھا شہزادہ چلا، ماں کو اپنی آغوش میں لیا، اے میری اماں، اے اماں جان، آپ جا رہی ہیں دستے شفقت مادری سے، آج یہ حسین اب ماں کی دستے شفقت نصیب نہ ہوگی، محروم ہو گئے اماں آپ کی محبت سے۔ ایک مرتبہ گریا ہوا، عزاداری ہوئی، ایک مرتبہ عرش الہی ہلنے لگا، فرشتے وہی چلے، اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر لو کہ آسمانوں کے فرشتوں میں کوہرام برپا ہے،
کہیں قیامت نہ برپا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ خدایا حق ذاکری ادا نہ ہو سکا، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ تمام مومنین، تمام ناظرین کرام جنہوں نے اس مجلس کو سماعت کیا، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے، اس مجلس کے ثواب کو بی بی امتل بانو بنت محمد رمضان کی روح کو ارسال فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، ان کے فرزندان جناب امجد صاحب اور ان کے عزیزان، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما۔ پروردگار اس وبا، اس بیماری سے جملہ مومنین مومنات کو محفوظ فرما، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو کما حقہ آباد فرما۔ پروردگارہ روضہ مقدسہ کو آباد فرما، ہم سب کو توفیق زیارت اتباط عالیہ و حج عمرہ نصیب فرما۔ پروردگار خصوصی طور پر جنت البقیع کے ویران روزوں کو آباد فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کے سروں پہ پردوں کو قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ شب جمعہ ہے، پروردگار شب جمعہ ہے، پروردگارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں جو ہمارے مرحومین مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوگا ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ رحمت للعالمین کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبور سے خدا نہ کرے اگر ان پر عذاب ہو رہا ہے، پروردگار ان کے عذاب کو ان کی قبور سے برطرف فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد ہم جو مومنین مومنات اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں، پروردگارہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے چین قلب رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، پروردگارہ ان مومنین مومنات کی اور جملہ مومنین مومنات کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بچے شادی کی دہلیز پر ان کے موانع ازدواج کو برطرف فرما، انہیں صالح ہمکف نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح نعمت اولاد سے سرفراز فرما، صالح نعمت اولاد نصیب فرما۔ اور پروردگار ہمیں جو اولاد نصیب کی ہے ان کی اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، انہیں محب آل محمد میں قرار دے۔ پروردگار وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہماری وادی کبیر مینجمنٹ کے تمام تر ارکان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ خصوصی طور پر جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ ہم سب مل کر پروردگار کی بارگاہ میں اس مسجد و امام بارگاہ کے کما حق کو ادا کر سکیں اور آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ اور جناب اس مسجد و امام بارگاہ کے بانی جناب حاجی موسیٰ صاحب اور شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما۔ عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بی بی امتل بنت محمد رمضان اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی
محمد وال محمد صلوات. کہاں سے ہم کو